جو فرعون میرے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، میں نے تجھ پر ایمان لایا اور میں یہ دعا کرتی ہوں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے رب میرا گھر تو اپنے قریب بنا لے، مجھے اس محل میں رہنا نہیں ہے جو محل میں شرک اور بت پرستی ہو اور جو اللہ کا خدائی کا دعویٰ کرے، میں اس محل مجھے پسند نہیں۔ اور فرعون کا میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ مجھے بے حیا کر دے گا، اب مجھے ننگا، مجھے برہنہ کر دے گا اور مجھے ایسی سزا دے گا کہ دنیا دیکھے گی، میرا مذاق اڑائے گی اور میں اس منظر کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ایم ٹی میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ آج کا جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے اور مقصد یہ ہے کہ اس کا ثواب صاحب خانہ کے مرحومین کو پہنچانا ہے، مرحومہ کو۔ یقیناً اس جلسے کے متعلق اور اس مجلس کے متعلق بہت سے فضائل وارد ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، انسان اس دنیا میں آیا، اپنی مرضی سے نہیں آیا اور جائے گا بھی اپنی مرضی سے نہیں۔ نہ آیا اپنی مرضی سے، نہ جائے گا اپنی مرضی سے، تو پھر جو درمیانی زندگی ہے اس کو اپنی مرضی سے گزار نہیں سکتا۔ اور آنا ہم اپنے مرضی سے نہیں آئے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور چونکہ ہم مسلمان اور ایمان والے گھر میں پیدا ہو گئے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، وراثتی مسلمان ہیں، بائی چانس مسلمان ہیں، بائی چوائس مسلمان نہیں ہیں۔ نہ اسلام کو ہم نے پڑھا، نہ اسلام کے بارے میں ریسرچ کیا، بلکہ اپنے آباء و اجداد سے، باپ دادا کے زمانے سے آنکھ کھلی تو دیکھا گھرانہ ایمان والا ہے، میرا باپ ایمان والا، میرا دادا ایمان والا اور میرے خاندان ایمان والے، اور اسی پر ہم نے تکیہ کر کے، بھروسہ کر کے پھر سب چیز کو مسلمان ہونے اپنے کو تسلی دے کر کے بیٹھ گئے، خاندانی مسلمان ہیں۔ لیکن کیا ہماری حیثیت اور ہمارا مقام اور مرتبہ، کیا ہمارا جو اللہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا کی ہے اور جو اللہ ایمان کے متعلق چاہتا ہے، ایمان والے سے جس چیز کا مطالبہ ہے، ہم اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا اس مقصد پر ہم کامیاب ہیں یا نہیں ہیں؟ اس راستے پر ہم چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں؟ اس پر کتنا ہم غور و فکر کر کے عملی زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، ہمیں کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا، بیکار نہیں پیدا کیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے انسان کی تخلیق کے متعلق فرمایا، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
کیا تم یہ گمان کرتے ہو ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے، جو مرضی میں آئے کرے، جو طبیعت میں آئے وہ کرے، نہیں، ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمارے پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی بندگی ہے، ہماری زندگی میں آنے کا مقصد صرف اور صرف بندگی، اور جس انسان میں بندگی نہیں ہے وہ انسان گندگی کو لے کر کے پھر رہا ہے، اس کا ماحول بندگی والا نہیں ہے، اس کی زندگی بندگی سے خالی ہے۔ جب بندگی سے زندگی خالی ہوتی ہے تو پھر وہ گندگی کے شکار ہو جاتا ہے۔ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ نام رکھ دیا محمد علی، عبد الرحمن، عبداللہ، سوچ رہا ہم تو مسلمان ہیں۔ اللہ نے اس کنسپٹ کو ختم کر دیا کہ یہ نام کچھ نہیں ہوتا ہے، اور اس نام سے ہم سوچ رہے ہیں نجات مل جائے گی، نہیں، قرآن کریم نے اس کی مثال دی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ نے مثال دی، اور ایسی چھوٹی موٹی مثال نہیں ہے، انبیاء نبی ہیں، نوح علیہ السلام نبی ہیں جنہوں نے 950 سال صرف تبلیغ کی، اور نتیجے میں معدود چند اسلام لائے، اور ان ایمان نہ لانے والوں میں ان کی بیوی بھی تھی۔ فرمایا کہ اگرچہ نبی کی بیوی ہے لیکن نجات نہیں ملے گی، یہ کافرہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نبی ہے لیکن نبی کی بات کو نہیں مانی، ان کی نبوت کی تصدیق نہیں کی، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، تو اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام جب بیٹے نے بھی نہیں مانا، بیوی بھی نہیں مانی، تو طوفان نوح آیا، اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح ایک کشتی تیار کرو، اور ہماری نگرانی میں وہ کشتی تیار ہوئی، اور پھر اللہ نے پورے زمین پر جو ہے پورے پانی 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 پانی، پوری دنیا پانی سے بھر گئی۔ فرمایا ہر ایک نسل سے، ہر جاندار سے ایک ایک چیز اس میں رکھو، جوڑے جوڑے، جو اس میں آ گیا وہ کامیاب۔ جس کو منو سمرتی میں، منو سمرتی ہے کیا ہے؟ یہ ماہنو، یہ اصل اس کا شارٹ فارم ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا پیغمبر کون ہے، میرا اوتار کون ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں اپنے تمام چیزوں کو شامل جو ہے، جو اس میں آ گئے وہی بچ گئے، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کو بلاتے رہے، آجا آجا، کہا نہیں، میرا پانی کیا بگاڑ۔ جب بار بار کہیں، اللہ نے وارننگ دے دی، یا نوح لیس من آلک، اگرچہ تیرا بیٹا ہے لیکن تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس نے نافرمانی کی، نبوت کا انکار کیا۔ آگے اللہ نے اسی آیت کے دوسرے میں فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ فرعون
سرکشی میں نمبر 1 جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی کہا، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور پھر اپنے آگے سجدے کرواتا تھا، لیکن اس کی بیوی جس کا نام آسیہ تھا وہ ایمان لے آئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اللہ نے فرمایا ہے تو کافر کی بیوی لیکن اس کا ایمان بہت زیادہ مضبوط، اور کتنا مضبوط تھا، اصل اسی چیز کو بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ جو حضرت آسیہ ان کے گھر میں ایک باندی تھی مشاطہ، جو کہ فرعون کی بیٹی اس کا جو ہے اس کے سر میں کنگھا کرتی تھی، اور یکایک کنگھا کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھا گر گیا۔ جب گرا تو اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ تو یہ بات مشہور ہو گئی، بادشاہ تک پہنچی کہ اچھا تو موسیٰ پر ایمان لے آئی، موسیٰ پر ایمان لے آئی۔ بادشاہ کے پاس جب خبر پہنچا تو بادشاہ نے منگوا بھیجا، کیا بات ہے میں یہ سن رہا ہوں، کہاں یہ حقیقت ہے، کہاں یہ حقیقت ہے۔ پھر جو ہے فرعون نے اتنی زبردست اور اتنی سخت سزا دی کہ اگر اس سزے کو سننے میں رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور اس سزا ایسا نہیں دیا کرتا تھا، وہ دونوں ہاتھوں کو دیوار سے ایسی جسم کو سٹا دیتا اور کیلیں گاڑ دیتا تھا ہاتھ پیر میں، ہل نہ سکے، اور پھر کھال اتار دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے سفر میں تھے، حضرت ایک خوشبو آئی، عجیب سی خوشبو تھی۔ حضور سید عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل یہ کیسی خوشبو ہے؟ ایک وادی سے گزر ہوا، کہا حضور یہ جو ہے فرعون کی ایک باندی ہے مشاطہ، یہ اس کی خوشبو ہے۔ وہ ایمان لے آئی تھی۔ ایمان جب آسیہ کے اوپر جب یہ اس پر ظلم ہو رہا تھا تو آسیہ نے کہا کہ اس نے صحیح کہا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ میں بھی موسیٰ پر ایمان لے آئی، میرا کیا کر سکتے ہو؟ تو فرعون نے اس کو بھی وہی سزا دی۔ جب معاملہ اتنے دور تک پہنچا کہ آسیہ جو ہے اب وہ اپنے جس کو بہت چاہتا تھا اور اس کو کہا کہ آسیہ تم نہیں جانتی ہو، تم اس محل کی رانی ہو، تم کوئین ہو، اور تمہیں جانتی ہو تمہارا مقام کیا ہے، میں نے تمہیں پسند کیا ہے، اور یاد رکھو موسیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے تم یہ جو ہے آج عیش و عشرت کی زندگی اور یہ ساری کی ساری تمہیں ختم تو ہو ہی جائے گی، اور ساتھ ساتھ جیسا میں نے مشاطہ کو سزا دی میں تجھے بھی ویسی سزا دوں گا۔ آسیہ نے کہا تمہاری مرضی جو چاہے کر لو، میں تو موسیٰ پر ایمان لے آئی۔ فرعون نے حکم دے دیا کہ جاؤ اس کو دیوار سے سٹا دو، اس کے پیر ہاتھ میں کیلیں گاڑ دو۔ کیلیں گاڑ دی گئی۔ کہا کہ اب بھی موقع ہے، کہا نہیں۔ پھر اس نے جب حضرت آسیہ نے ان کو یقین ہو گیا کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو بڑی عجیب دعا کی۔ رب فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت، جب سزا بالکل اب یہ ہو گیا کہ بے پردگی بھی ہو گئی
اب وہ اس چیز کو، بے پردگی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں اس منظر بے حیائی کو دیکھ نہیں سکتی جو فرعون میرے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ میں نے تجھ پر ایمان لایا اور میں یہ دعا کرتی ہوں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے رب میرا گھر تو اپنے قریب بنا لے، مجھے اس محل میں رہنا نہیں ہے جو محل میں شرک اور بت پرستی ہو اور جو اللہ کا خدائی کا دعویٰ کرے، میں اس محل مجھے پسند نہیں۔ اور فرعون کا میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ مجھے بے حیا کر دے گا، اب مجھے ننگا، مجھے برہنہ کر دے گا اور مجھے ایسی سزا دے گا کہ دنیا دیکھے گی، میرا مذاق اڑائے گی اور میں اس منظر کو برداشت نہیں کر سکتی۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے رب میرا گھر تو اپنے قریب بنا لے، مجھے بس اپنے پاس بلا لے، ایک گھر مجھے دے دے جنت میں۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اس فرعون اور ان کے لشکروں، ان کے ظالم قوم سے مجھے جو ہے نجات عطا فرما۔ تو اصل مقصد یہی ہے کہ اعمال سب کچھ ہے، نام سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ اگر کام نام مسلمانوں والا اور کام غیر مسلموں والا، نبی سے تو محبت ہے، کام وہ کرے جو نبی کا دشمن کرتا ہے۔ اللہ سے محبت ہے لیکن کام وہ کرے جس سے اللہ جس کو ناپسند کرتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ یہ موت، یہ زندگی ہے جو ہم نے مانگ کر نہیں لائے، اللہ نے دیا۔ اور اگر یہ زندگی کا مقصد صرف بندگی ہے، اور اللہ نے یہ زندگی کیوں عطا کی؟ اور جس کے ساتھ زندگی جڑ گئی، جس کے ساتھ پیدائش کا لفظ جڑ گیا اور جو پیدا ہوا اس کو مرنا ہے، اس کے ساتھ موت بھی لگ گئی۔ جس وقت وہ پیدا ہوا تھا اسی وقت اللہ نے اس کے موت کو مقدر کر دیا۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ موت بھی ایک چیز ہے، زندگی بھی ایک چیز ہے، اور فرمائے اس موت، اس کو بھی مرنا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے جو موت بانٹتی ہے وہ مر بھی سکتی ہے، جو موت بانٹ رہی ہے وہ مر بھی سکتی ہے۔ جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، یہ سارے کے سارے، یہ سب کو موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر موت کو بھی موت آئے گی۔ جو موت ہے نا، اس موت کو بھی موت آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت کی شکل و صورت ایک مینڈے کی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا، کہا اب رہو ہمیشہ کے لیے، اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ جو کچھ گنہگار رہیں گے وہ گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں آئیں گے، چلے جائیں گے۔ تو وہ سارا جب معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر اللہ ایک مینڈے کو حکم ذبح کرنے کا حکم دیں گے، اور وہ موت کی شکل ہوگی کہ جاؤ اب یہ موت کو ہی ختم کر دیا، اب نہ جنتی مرے نہ دوزخی مرے۔ موت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ موت کے بارے میں تو یہ ہے کہ آج تک موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، کیا امیر ہو، کیا غریب ہو، کیا مالدار ہو، کیا فقیر ہو، کیا گورا، کیا کالا، کیا شہری، کیا دیہاتی، خواہ برج خلیفہ میں رہتا ہو، کیا وہ چاہے سمندر کے نیچے رہتا ہو، بند دیواروں میں رہے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ،
شیشہ پگھلا ہوئی دیوار کے بنا کر کے بھی اگر آدمی اس میں رہے کہ موت نہیں آئے گی تو موت وہاں تک پہنچے. موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، ہر ایک کو مرنا ہے. لیکن یہ موت اور حیات یہ اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے کون برے عمل کرتا ہے اس کو جانچنا ہے. اور اللہ کی ذات، اور پھر یہ کہ مسئلہ کہ یہ بھی آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے دے اور اللہ چاہے تو سب کو گمراہ کر دے. تو پھر یہ مسئلہ آتا ہے کہ جب سب کو اللہ چاہے ہدایت دے دے تو ہدایت کیوں نہیں دے دیتا؟ ہدایت کیوں نہیں دے دیتا؟ پھر یہ سزا کا مسئلہ کیوں رکھا ہے؟ سوال ہوتا ہے یہ سزا کا مسئلہ کیوں رکھا ہے؟ کہ نہیں. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.